مودی حکومت مقبوضہ جموں و کشمیر میں مختلف ذرائع سے اپنے آباد کار نو آبادیاتی ایجنڈے کو فروغ دے رہی ہے، جس کا مقصد مقبوضہ علاقے کی مسلم آبادی کو مکمل طور پر محکوم بنانا اور علاقے کو بھارت میں ضم کرنا ہے۔ اگرچہ مقبوضہ جموں و کشمیر میں بھارت کا استعماری قبضہ اس وقت شروع ہوا جب اس کی فوجیں 27 اکتوبر 1947 کو پہلی مرتبہ سری نگر میں اتریں اور جموں و کشمیر کو اپنی کالونی بنانا RSS اور BJP کا ایک درینہ خواب رہا ہے، تاہم بھارت میں نریندر مودی کے برسر اقتدار آنے کے بعد، خاص طور پر اگست 2019 کے بعد سے مقبوضہ علاقے میں آبادکاری پر تیزی سے کام ہوا ہے۔ مودی حکومت اہل کشمیر کو سیاسی، آئینی، ثقافتی اور اقتصادی طور پر بے اختیار کرنے کے عمل کو نافذ کر رہی ہے۔ مودی کی ہندو تباہ حکومت نے متعدد کشمیر مخالف ظالمانہ قوانین کے نفاذ کے ذریعے بہت ہی منظم طریقے سے مقبوضہ علاقے میں غیر کشمیری ہندوؤں کی آبادکاری کی راہ ہموار کی ہے اور اپنے قبضے کو بڑھانے کے لیے بھارتی کاروباری کمپنیوں اور ٹائکونز کو استعمال کر رہی ہے۔ بھارت ایک طرف مقبوضہ جموں و کشمیر میں قتل عام و غارت گری کے ذریعے کشمیریوں کو ختم کر رہا ہے تو دوسری طرف کشمیریوں کی زیادہ سے زیادہ زمینوں پر قبضہ کر کے مقبوضہ علاقے میں اپنے آبادکار نو آبادیاتی منصوبوں کو بڑھا رہا ہے۔ حق خودارادیت کے مطالبے پر سزا کے طور پر کشمیریوں کی جائیدادوں کی غیر قانونی ضبطی، جبری بے دخلی، جائیدادیں چھیننا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے منظم آبادکاری کے نو آبادیاتی منصوبے کا ہی حصہ ہے۔ مودی حکومت فلسطین کی سرزمین پر اسرائیلی تسلط کی طرز پر مقبوضہ کشمیر میں غیر کشمیری ہندوؤں کو آباد کر رہی ہے۔ مودی نے بھارت کے آئین کی دفعہ 370 کو، جس کے تحت جموں و کشمیر کو خصوصی حیثیت حاصل تھی، منسوخ کر کے کشمیر کو نو آبادیاتی بنانے کی راہ میں حائل رکاوٹیں دور کر دی ہیں۔ غیر کشمیری ہندوؤں کو مقبوضہ علاقے کی شہریت اور مالکانہ حقوق دینا مقبوضہ علاقے میں آبادی کے تناسب کو بگاڑنے کی ایک سازش ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں ایک ہندو وزیر اعلیٰ لانے کے لیے تمام جمہوری اقدار کی خلاف ورزی کی جا رہی ہے۔ بھارت جموں کشمیر میں کھلے عام بین الاقوامی قوانین کی خلاف ورزی کا مرتکب ہو رہا ہے، جو کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل اور عالمی برادری کی طرف سے تسلیم شدہ متنازع علاقہ ہے۔ یہ وقت ہے کہ دنیا مقبوضہ کشمیر میں بھارت کے آبادکار نو آبادیاتی ایجنڈے کا ادراک کرے اور مسئلہ کشمیر کے پرامن حل پر توجہ دے۔ دنیا کو یاد رکھنا چاہیے کہ تنازع کشمیر کے پائیدار حل کے بغیر جنوبی ایشیا میں پائیدار امن کا قیام ممکن نہیں۔